بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے میت کو ہم جو پیغام دیتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یا نہیں، یا قبر میں مردے ہماری آواز سنتے ہیں، اس کے بارے میں آج آگاہ کریں گے آپ کو۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اکثر جب ہم میت کے پاس بیٹھے ہوں تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میت ہماری آواز کو سن سکتی ہے۔ کچھ لوگ میت کے پاس بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا سلام ہمارے فلاں عزیز کو دے دینا، یا یہ ہمارا پیغام ہمارے اس عزیز کو دے دینا۔ یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، وہ بھی اور بہت سارے اور بھی علماء کی رائے اس چیز کے لیے متفق ہے کہ اس میں سنی یا کسی اور فرقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ مردہ سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب اعضاء مر جائیں تو پھر کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم ان کے ذریعے کوئی پیغام اپنے عزیزوں کو بھیج سکتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ میت کو مخاطب کر کے کوئی بات بھی کہنا یا ان کے ذریعے سے پیغام رسائی کا خیال کرنا غلط ہے۔ اس بات کا تو کوئی جواز ہی نہیں کہ میت سنتی ہے یا نہیں سنتی۔ ہمیں صرف اتنا حکم دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب بھی قبرستان سے گزرو یا قبرستان کے اندر جاؤ تو صرف السلام علیکم یا اہل القبور کہو اور ان پر فاتحہ کہو۔ بس اتنا سا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انہوں نے سنا یا نہیں سنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی آگاہی نہیں دی۔ ہم صرف ان پر سلام کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا ہی فرقہ واریت کو جنم دیتی ہے۔ یہاں سے ہی فرقے نکلتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے اس بارے میں کچھ رائے دے دی اور کسی نے کچھ کہہ دیا، اسی طرح سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ اس طرح کے سوال تو اٹھانے ہی نہیں چاہیے۔ عالم برزخ اور عالم آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں قرآن پاک اور صحیح احادیث میں ملے، ہمیں صرف اس پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، اس پر ہی ہمیں اس علم کو ہی کافی سمجھنا چاہیے اور ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب کی نیت کر کے ان کو ایصال ثواب ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری 5 حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جن کو ہم سینسز بھی کہتے ہیں۔ ان میں صرف کان ایک ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا۔ یہ صرف زندہ لوگوں کے لیے باتیں ہیں، مردہ کے لیے کوئی سینس زندہ نہیں رہتی۔ مثلاً جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے چکھنے کی حس بند ہو جاتی ہے، مطلب زبان کا سینسر بند ہو گیا۔ دیکھنے کی حس بھی بند ہو جاتی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ سونگھنے کی حس بھی بند ہو جاتی ہے۔ ہمارے سونے کے بعد ہم کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتے، ہمارے چاروں سینسرز بند ہو جاتے ہیں، صرف ہمارے سننے کی حس باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی آہٹ یا کوئی زوردار آواز جب ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو ہم فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کی آواز کو سن کر ہماری نیند ٹوٹ جاتی ہے، یعنی صرف سننے کا سینسر چلتا ہے، باقی تمام حصیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔
ہم معمولی سی آواز پر بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی ہلکی سی آواز بھی ہمیں نیند سے بیدار کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ایسے بھی آیا ہے کہ مردے کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب مردے کو دفنا کر واپس آتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سن سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو مخاطب کر سکتے ہیں یا اس کے کان میں اپنے پیاروں کے لیے کوئی پیغام بھیج سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں۔ ہم ان کو کوئی بھی پیغام نہیں دے سکتے۔ ہمارے جو عزیز یہاں سے جا چکے ہیں ان کے لیے ہمیں میت کے کان میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ یہ کہیں بھی صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے۔ کسی حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ مرنے کے بعد سماعت کچھ دیر زندہ رہتی ہے۔ مردے کو اگر ہم ایصال ثواب پہنچانے کے حوالے سے بات کریں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بہت سی مختلف آراء ہیں۔ سب سے زیادہ جس بات پر یا جس رائے پر اتفاق کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے مالی عبادت کریں۔ اپنے عزیز کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ سے کچھ مال صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ان کو ایصال ثواب کرنے کا زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ بدنی عبادت یہ ہے کہ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں اور ان کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو جتنی توفیق ہو اس کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں۔ یہ جو قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دنیاوی دور، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا دور۔ دوسرا حیات برزخ اور تیسرا حیات اخروی ہے جو قیامت سے لے کر پھر ہمیشہ ہماری زندگی ہوگی۔ اب ہم ان زندگی کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں جو ہماری موت تک کی ہے۔ آگے جو 2 زندگیاں ہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ تو بہتر ہے کہ ہم میت کے لیے صرف دعائے مغفرت کریں، ان کے ذریعے کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ حافظ۔